بارش کے قطرے زمین پر گرتے موسیقی کا ردہم پیدا کر رہے تھے جب شاہمیر آیت کا ہاتھ تھامتے اسے صحن میں لایا۔ پانی موتیوں کی مانند آیت کے بالوں پر چمکتے اسے بھگا رہا تھا اور شاہمیر اس کا بازو پکڑے خوشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ بارش میں بھیگنا کسی رومانوی سفر پر جانے سے بھی زیادہ سحر انگیز ہوتا ہے۔ اس کے کان پر جھک کر سرگوشی کرتے وہ اس قدر پرجوش تھا کہ آیت نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ ہاں میں مان گئی، لیکن اب مجھے اندر جانے دو، کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ اس نے شاہمیر سے دور ہونا چاہا تو اس نے آیت کو اپنے قریب کرتے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ کیوں برا ہوگا؟ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارے ساتھ وقت گزارنے کا حق رکھتا ہوں۔ وہ دھونس جماتے بولا تو آیت نے اس کے ماتھے سے بھیگے بال پیچھے کرتے پیار سے اس کا چہرہ تھاما۔ سارے حق تمہارے ہی ہیں، لیکن ابھی صرف ہمارا نکاح ہوا ہے، اس لیے رخصتی تک صبر کر لو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رخصتی سے ہی انکار کر دوں۔ آیت نے شرارت سے کہا تو شاہمیر مسکرا دیا۔ کس خوشی میں انکار کرو گی؟ میں تمہیں زبردستی اٹھا کر لے جاؤں گا، ویسے بھی ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کا ہی تو سفر ہے۔ شاہمیر نے چڑھنے کی بجائے اس سے ہی تنگ کیا تو وہ اس سے ہاتھ چھڑاتے اندر کی طرف بھاگنے لگی۔ آیت یار تھوڑی دیر تو رک جاؤ۔ شاہمیر نے اس کا بازو پکڑتے اسے اندر جانے سے روکا تو وہ شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس شخص کو دیکھنے لگی جسے وہ بہت پہلے ہی اپنا دل دے چکی تھی۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے شاہمیر، اور صبح میرا پیپر ہے، اگر میں بیمار ہو گئی تو میرا پیپر مس ہو جائے گا، اس لیے مجھے جانے دو، بلکہ میں تمہارے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اس نے راہ فرار چاہا تو شاہمیر نے مزے سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ تم مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگتی ہو؟ میں تمہیں کھا تھوڑی جاؤں گا، اس نے کہا تو آیت نے اس کے سینے پر ہاتھ مارتے اسے خود سے دور کیا۔ تم تو ہو ہی بے شرم، خود تو مرو گے، ساتھ مجھے بھی مرواؤ گے۔ آدھی رات ہو گئی ہے اور تمہیں میری صحت کی ذرا پرواہ نہیں۔ بول رہی ہوں کہ کل میرا پیپر ہے، پھر بھی تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تو شاہمیر نے آگے ہوتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے بوسہ دیا۔ جاؤ اب بس سکون لینا۔ شاہمیر نے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ اسے گھورتے اندر چلی گئی۔ اس آدمی نے میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ کمرے میں آ کر زیر لب مسکراتے وہ یوں ہی بڑبڑا رہی تھی جب اس کی نظر کھڑکی کے پاس پڑے گلدستے پر پڑی۔ وہ سفید رنگ کے خوبصورت گلابوں کا گلدستہ تھا جس میں ایک سرخ پھول بہت منفرد اور نمایاں نظر آ رہا تھا۔ آیت نے حیرت سے اپنے کمرے میں نظر ڈالی، پھر گلدستہ اٹھا کر دیکھا تو اس میں موجود کارڈ پر I love you لکھا تھا۔ اسے کچھ وقت لگا سمجھنے میں کہ یہ گلدستہ کس کی طرف سے ہے، پھر شاہمیر کا خیال آنے پر ایک مدھم مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھا گئی۔ یہ بندہ بھی نہ بالکل دیوانہ ہی ہو گیا ہے۔ خود کو خوش نصیب سمجھتے وہ اب سرخ گلاب کو سونگھتے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی تھی، جبکہ کھڑکی کے دوسرے پار کھڑا نقاب پوش شخص اس کے عمل پر اپنی گہری بھوری آنکھوں سے مسکرایا تھا۔ یہ کیا بنایا ہے تم نے؟ ساری زندگی ہو گئی مگر تمہیں ناشتہ بنانا نہ آیا، اٹھاؤ اسے اور دوبارہ بنا کر لاؤ۔ اپنے سامنے پڑے آلو کے پراٹھے کو ہاتھ سے پیچھے کرتے تائی نے نخوت سے کہا تو آیت جسے پیپر کے لیے دیر ہو رہی تھی بے بسی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اتنا اچھا تو بنایا ہے تائی جان، پلیز یہی کھا لیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، اس نے منت طلب لہجے میں کہا تو تائی کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ یہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ نہ نمک پورا ہے اور نہ آلو صحیح ابلے ہوئے ہیں، مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ اٹھاؤ اسے اور نیا پراٹھا بنا کر لاؤ۔ تائی نے بے رحمی سے اسے دوبارہ حکم دیا تو وہ گہرا سانس لیتے پراٹھا لے کر واپس پلٹی، مگر سامنے سے آتے شاہمیر نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتے ایک نوالا منہ میں ڈالا۔ اتنا اچھا تو بنا ہے امی، آپ کیوں ہاتھ منہ دھو کر اس معصوم کے پیچھے پڑ گئی ہیں؟ جاؤ تم تیار ہو جاؤ، میں آفس جاتے ہوئے تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دوں گا۔ اس کی مشکل پل بھر میں حل کرتے شاہمیر نے پراٹھا کھانا شروع کیا تو آیت جلدی سے اندر کی طرف بھاگی۔ تم نے اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے شاہمیر، میں نے صرف تمہاری ضد کی وجہ سے اسے اپنی بہو بنایا ہے، ورنہ خاندان کی ہر لڑکی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر تمہیں پسند آئی تو یہ یتیم اور لاوارث جسے نہ پہننے کا سلیقہ ہے اور نہ اٹھنے بیٹھنے کا۔ تائی نے آیت کے جاتے ہی اپنے اندر کی بھڑاس نکالی۔ اگر اسے بہو بنا لیا ہے تو دل سے تسلیم بھی کر لیں،
اور امی میں جانتا ہوں کہ وہ خاندان کی باقی لڑکیوں کی طرح بہت فیشنیبل اور گرومڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ان سب سے پیاری اور معصوم دکھتی ہے، اور اس کی یہی معصومیت اسے باقی سب سے منفرد بناتی ہے۔ اس لیے آپ اس سے بدگمان نہ ہوا کریں۔ اور باقی بات رہی کھانا بنانے کی، تو وہ آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی۔ ہم تب تک اس کے ہاتھ کے بنے کچے آلو بھی کھا ہی سکتے ہیں۔ وہ اپنی ماں کو سمجھاتے مزے سے آیت کا آدھ کچا پراٹھا کھاتا گیا۔ تم تو اس کے عشق میں پاگل ہی ہو گئے ہو، تائی نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ شوہر کو اپنی بیوی کے عشق میں پاگل ہی ہونا چاہیے۔ اور یہ تو بتائیں آپ ہماری رخصتی کب کریں گی؟ اب تو آیت کی پڑھائی بھی مکمل ہو گئی ہے۔ شاہمیر نے اپنے مطلب کی بات پوچھی تو تائی کے چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ ابھی رخصتی کا سوچنا بھی مت، ویسے بھی تمہارے ابو اگلے سال قطر سے آئیں گے تو اس وقت ہی رخصتی کا سوچیں گے۔ فی الحال تم اپنی نوکری پر دھیان دو۔ انہوں نے سختی سے انکار کیا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کی مرضی، اس نے بحث نہ کی۔ چلیں اب۔ تبھی آیت اپنا نقاب درست کرتے باہر آئی تو شاہمیر نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہر حلیے میں ہی دلکش لگتی تھی۔ ہاں چلو، لیکن تم نے تو ناشتہ ہی نہیں کیا، یہ ساتھ لے جاؤ، پیپر سے پہلے کھا لینا۔ شاہمیر نے ٹوسٹ ٹیشو پیپر میں لپیٹا تو آیت مسکرائی۔ وہ اس کا یوں ہی خیال رکھا کرتا تھا، اور یہی بات آیت کو مغرور بنا دیتی تھی۔ وہ شاہمیر کے پیچھے بائک پر بیٹھی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب شاہمیر نے پھولوں کی دکان کے سامنے بائک روکی۔ 1 منٹ اترو، میں ابھی آیا۔ شاہمیر نے اسے اترنے کا کہا مگر وہ بیٹھی رہی۔ کل رات ہی تو تم نے مجھے اتنے زیادہ پھول دیے ہیں، اب مزید کیوں لینے لگے ہو؟ اور مجھے پیپر کے لیے دیر ہو رہی ہے، پلیز جلدی چلو، آیت نے چڑھ کر کہا تو شاہمیر نے گردن موڑتے حیرت سے اسے دیکھا۔ کون سے پھول؟ میں نے تو تمہیں رات کو کوئی پھول نہیں دیے۔ اسے آیت کی بات پر واقعی حیرانی ہوئی تھی۔ جھوٹ نہ بولو، رات کو تم نے میرے کمرے میں اتنے ڈھیر سارے وائٹ فلاورز رکھے تھے، اور ان میں ایک ریڈ فلاور بھی تھا، اور کارڈ پر آئی لو یو بھی لکھا تھا۔ آیت نے شکایتی لہجے میں اسے یاد کروانا چاہا تو شاہمیر ہنسا۔ یہ یقیناً تم نے کوئی خواب دیکھا ہے، کیونکہ میں نے تمہارے کمرے میں کوئی پھول نہیں رکھے۔ رات کی بارش کا اثر ہے جو تم خواب میں بھی مجھے دیکھ رہی ہو۔ وہ آیت کی بات مذاق میں اڑاتے بائک سٹارٹ کر چکا تھا۔ خواب نہیں شاہمیر، میں نے حقیقت میں وہ پھول دیکھے تھے۔ میں تمہیں گھر جا کر دکھاؤں گی، لیکن اگر تم نے نہیں رکھے تو پھر کس نے وہ پھول میرے کمرے میں رکھے ہوں گے؟ اب کی بار آیت کو فکر ستانے لگی۔ بس کر دو میری جان، اور یہ خوابوں میں مجھے دیکھنے کی بجائے حقیقت میں میرے قریب رہا کرو۔ ویسے بھی آج کل میرا آفس میں دل نہیں لگتا۔ شاہمیر نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ چپ ہو جاؤ، میں یہاں تم سے سیریس بات کر رہی ہوں، اور تمہیں مذاق سوچ رہا ہے۔ تم ہمیشہ میری باتوں کو یوں ہی مذاق میں ٹال دیتے ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں شاہمیر، میرے کمرے میں پھول تھے۔ وہ غصے سے رو دینے کے قریب تھی۔ اچھا، یہ معاملہ گھر جا کر حل کریں گے، ابھی تم پریشان نہ ہو، اور اچھا سا پیپر دینا۔ اس کی یونی کے سامنے بائک روکتے شاہمیر نے کہا تو وہ اس پر ایک گسیلی نگاہ ڈالتے اندر چلی گئی۔ شام کو وہ رکشے میں دھکے کھاتے گھر پہنچی تو کچن میں برتنوں کے ڈھیر نے اس کا استقبال کیا۔ وہ کپڑے بدل کر کچن میں مصروف ہو گئی اور پھر رات تک کاموں میں لگی رہی۔ آج تائی کی بہن نے اپنی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ آنا تھا، اس لیے تائی نے اسے اپنی بھانجی کے پسندیدہ کھانے بنانے میں مصروف کر دیا۔ ہیلو مسز شاہمیر، کیا ہو رہا ہے؟ وہ کھانا تیار کرنے کے بعد برتن دھو رہی تھی جب شاہمیر نے پیچھے سے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ غصے سے برتن پٹکتے اس کی طرف پلٹی۔ نظر نہیں آ رہا کہ برتن دھو رہی ہوں؟ جب سے یونیورسٹی سے آئی ہوں کاموں میں ہی لگی ہوں۔ 2 بار میرا ہاتھ جلا ہے، مگر یہاں کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ اور تم آج اتنی جلدی کیوں آ گئے ہو؟ یقیناً تائی جان نے تمہیں آئرہ کے آنے کا بتا دیا ہوگا، اسی لیے بھاگے بھاگے آ گئے۔ صحیح کہتے ہیں مرد ہوتا ہی بے وفا ہے۔ وہ سارا غصہ شاہمیر پر نکالتے دوبارہ برتن دھونے لگی، جبکہ شاہمیر اس کا غصہ دیکھ کر سانس روکے کھڑا تھا۔ قسم سے مجھے نہیں پتا تھا کہ آئرہ آ رہی ہے، اور تم تھک گئی تھیں تو تھوڑا آرام کر لیتی۔ شاہمیر نے معصومیت سے اپنی صفائی پیش کی تو آیت نے نل بند کرتے اسے دیکھا۔ آرام کرتی تو تمہاری فیورٹ کزن کے لیے کھانا کون بناتا؟ ایک تو میرا پیپر بھی اتنا برا ہوا، اور اوپر سے ہاتھ بھی جل گیا۔
اس نے اپنے ہاتھ پر بنے چھالے کو دیکھتے رونی آواز میں کہا تو شہمیر نے اس کا ہاتھ تھام کر دیکھا۔ تم مجھے کال کر دیتی تو میں تمہاری مدد کے لیے جلدی آ جاتا۔ رکو اب۔ اس نے الماری سے برنال نکالتے آیت کے ہاتھ پر لگائی اور پھر اس سے پیچھے کرتے خود برتن دھونے لگا۔ ہٹو یار، اگر تائی جان نے تمہیں برتن دھوتے دیکھ لیا تو بہت غصہ ہوں گی۔ اس کی حرکت پر آیت نے اسے روکنا چاہا مگر وہ کسی تجربہ کار آدمی کی طرح برتن دھوتا رہا۔ تو انہیں میں ہینڈل کر لوں گا، تم کمرے میں جا کر آرام کرو اور پیپر کی بھی فکر نہ کرو، فیل ہو گئی تو دوبارہ دے لیں گے۔ شہمیر نے اسے تسلی دی تو وہ سینے پر ہاتھ باندھے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اس سے دیکھنے لگی۔ اب تم رو کیوں رہی ہو؟ شہمیر نے برتنوں پر ڈش واش لگاتے حیرت سے اسے دیکھا۔ ویسے ہی تم بہت اچھے ہو، آیت نے کہا تو شہمیر کھلکھلا کر ہنسا۔ چلو برتن دھونے کا یہ فائدہ تو ہوا کہ بیوی کے منہ سے تعریف سننے کو مل گئی۔ شہمیر نے مذاق میں کہا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو شہمیر؟ توبہ ہے، ویسے میں نے تو سنا تھا کہ اچھی بیویاں اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہیں، مگر یہاں تو تمہاری بیوی نے تمہیں نوکر بنا رکھا ہے۔ آیت کے جواب دینے سے پہلے ہی آئرہ نے کچن میں آتے قدرے بلند آواز میں کہا تو شہمیر اور آیت دونوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا۔ گھر کے کام کرنے سے کوئی نوکر نہیں بن جاتا، اور تم کب آئیں؟ خالہ اور زاویار کہاں ہیں؟ شہمیر نے اس کی بات نظر انداز کرتے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، میں نے سوچا آیت کی مدد کروا دوں، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس نے تمہیں ہی کام پر لگایا ہوا ہے۔ آئرہ نے ناگواری سے آیت کو دیکھا تو شہمیر مسکرایا۔ چائے پیو گی؟ اس نے پوچھا تھا۔ اگر اپنے ہاتھ سے بنا کر پلاؤ گے تو ضرور پیوں گی، آئرہ نے زور دے کر کہا تو آیت غصے سے مٹھیاں بھینچ گئی۔ تم اندر بیٹھو، میں بنا کر لاتا ہوں۔ شہمیر نے اسے کچن سے نکالنا چاہا تو وہ چلی گئی، جبکہ آیت بھی باہر نکلنے لگی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ادھر رہو میرے پاس۔ شہمیر نے اسے روکا مگر وہ اس کی بات سنے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ رات گئے تک سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف رہے اور آیت اپنے کمرے میں اداس سی بیٹھی کھڑکی سے باہر پھیلے آسمان کو دیکھ رہی تھی، جس پر چمکتا چاند ادھورا ہونے کے باوجود خوبصورت تھا۔ آیت، تم یہاں بیٹھی ہو؟ باہر آؤ نا، میں زاویار اور شہمیر لوڈو کھیل رہے ہیں، تم بھی آؤ، مزہ آئے گا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، جب آئرہ نے اس کے کمرے میں آتے کہا تو وہ یکدم چونک گئی۔ نہیں، تم لوگ کھیلو۔ اس نے انکار کیا تو آئرہ مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی۔ ویسے ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ کہو۔ آیت نے اسے اجازت دی۔ تم اپنا خیال رکھا کرو۔ اب مجھے دیکھو، میں پورا دن تیار رہتی ہوں، برائٹ کلرز پہنتی ہوں تاکہ اچھی لگوں، مگر تم اس طرح چوٹی بنا کر ہلکے رنگ پہنتی ہو۔ حالانکہ شہمیر کو برائٹ کلرز پسند ہیں، آئرہ نے کہا تو وہ آسمان کو دیکھنے لگی۔ تمہیں پورا دن کچن میں کام نہیں کرنا ہوتا، اس لیے تم بن سور کے رہ سکتی ہو، مگر مجھے ہزار کام ہیں، میں تمہاری طرح کانچ کی گڑیا نہیں بن سکتی۔ اور رہی بات شہمیر کی پسند ناپسند کی، تو اسے میں ہر رنگ میں پسند ہوں، اس لیے میرے حلیے کی فکر کرنے کی بجائے اپنے مستقبل پر توجہ دو، کیونکہ دوسروں کے شوہروں پر نظر رکھنا بہت بری بات ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا پرسکون انداز میں بولی تو آئرہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ جس شوہر کا تمہیں اتنا غرور ہے، اگر میں نے تم سے وہ چھین نہ لیا تو میرا نام بھی آئرہ نہیں۔ وہ غصے سے بولی تو آیت نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کوشش کر کے دیکھ لو، کیونکہ تمہاری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں۔ اب جاؤ، مجھے سونا ہے، اس نے کہا تو آئرہ پیر پٹکتی باہر چلی گئی، جبکہ آیت کی پلکوں پر ٹھہرے آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بکھر گئے۔ تم لوڈو کھیلنے کیوں نہیں آ رہی؟ تبھی زاویار نے دروازے سے جھانکا تو اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ یہ دونوں بہن بھائی اس کی جان نہیں چھوڑتے تھے۔ میرا دل نہیں کر رہا زاویار بھائی، اس نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ ارے میری پیاری کزن، کچھ کام دل نہ چاہنے کے باوجود بھی کیے جاتے ہیں، چلو نا، تمہارے بغیر مزہ نہیں آ رہا۔ اس نے اصرار کیا مگر آیت جانے کو تیار نہ تھی۔ نہیں زاویار بھائی، پلیز مجھے فورس نہ کریں، میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہے، اس نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا کہ مجھے تمہارے ساتھ لازمی کھیلنا ہے، لوڈو نہ صحیح تو کچھ اور صحیح، وہ ذومعنی انداز میں کہتے چلا گیا، جبکہ آیت اس کی باتوں پر غور کرنے کی بجائے شہمیر کے رویے پر غم زدہ تھی۔ میں اب تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، تم آئرہ کے آتے ہی مجھے بھول جاتے ہو،
اس نے شاہمیر کے عکس سے بات کرتے اپنی چوٹی کھولی اور بالوں میں برش کرتے اپنے کپڑوں پر نگاہ ڈالی۔ شاید آئرہ ٹھیک کہتی ہے، میں واقعی بہت برے حلیے میں رہتی ہوں۔ اس نے سوچتے ہوئے الماری کھول کر اپنے کپڑوں کو دیکھا تو اسے پرانے کپڑوں کے علاوہ کچھ نظر نہ آیا۔ پھر اس نے الماری بند کی اور محرومی کا احساس لیے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب آیت کو کمرے میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ پہلے پہل اس نے اپنا وہم سمجھ کر کروٹ بدلی، مگر جب کسی نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی نظر ایک نقاب پوش شخص پر پڑی جو اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے اس پر جھکا ہوا تھا۔ آیت کو اپنے پیروں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس شخص کی گہری بھوری آنکھوں میں اس قدر وحشت تھی کہ آیت کا حلق خشک ہو گیا۔ وہ چیخنا چاہتی تھی مگر اس شخص کا ہاتھ منہ پر ہونے کی وجہ سے وہ آواز تک نہ نکال پائی۔ تم صرف میری ہو اور خبردار جو تم نے شاہمیر کے قریب جانے کی کوشش کی، ورنہ اسے جان سے مار دوں گا اور تمہیں اس کی لاش کے ٹکڑے بھی نہیں ملیں گے۔ وہ آدمی اس کے کان پر جھکتے گھمبیر آواز میں بولا تو آیت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ جتنی جلدی ممکن ہو اس سے طلاق لے لو ورنہ میں اس کی وہ حالت کروں گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی، اور تمہیں چھونے کا حق صرف مجھے ہے، اس لیے میرے حق میں کسی قسم کی کمی مت کرنا ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ اس شخص نے آیت کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اپنا ماسک اتارا اور اس کے دائیں گال پر ہونٹ رکھتے اسے اپنے لمس سے آشنا کیا۔ آیت اس گھٹیا حرکت کے لیے تیار نہ تھی۔ تبھی اس نے ہلنے کی کوشش کرتے اس شخص کو دیکھنا چاہا مگر وہ اپنے چہرے کو دوبارہ ماسک سے ڈھکتے اب آیت سے دور ہو گیا تھا۔ کون ہو تم؟ آیت نے شاہمیر کو پکارنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے ہی وہ آدمی کھڑکی پھلانگتے باہر چلا گیا۔ شاہمیر، تائی جان۔ آیت کانپتے قدموں سے چلتے کمرے سے باہر بھاگی تو شاہمیر اس کی آواز سنتے اپنے کمرے سے نکلا۔ کیا ہوا ہے آیت، تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ وہ نائٹ سوٹ میں ملبوس فکر مندی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ شاہمیر، میرے کمرے میں کوئی آ گیا تھا، اس نے گھبراہٹ اور ڈر کے مارے اس نے اپنی بات ادھوری چھوڑی تو شاہمیر نے اس کا چہرہ تھامتے تسلی دی۔ کوئی نہیں ہے آیت، تم نے ضرور کوئی برا خواب دیکھا ہوگا، رو مت اور ادھر بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ شاہمیر نے کہا تو وہ زاروں کی طرح روتے سر نفی میں ہلانے لگی۔ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا، میں سچ کہہ رہی ہوں شاہمیر۔ اس نے مجھے ہاتھ لگایا اور مجھے اپنے گال پہ ہاتھ رکھتے وہ شرمندگی کے مارے اپنی بات بھی مکمل نہ کر پائی۔ کیا کیا ہے اس نے، بولو آیت۔ اب کی بار شاہمیر کا دل بھی ڈرا تو آیت اس کے سینے سے لگتے گھٹی گھٹی آواز میں رونے لگی۔ اس نے روتے ہوئے پوری بات بتائی تو شاہمیر نے اسے خود سے الگ کیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کوئی آدمی تمہارے ساتھ یہ بےہودگی کر کے چلا گیا اور تم نے اسے کرنے دیا؟ تم اس سے دھکا مار کے دور بھی تو کر سکتی تھیں۔ ادھر آؤ میرے ساتھ۔ کہاں سے آیا تھا وہ؟ شاہمیر اس کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتے ہوئے کمرے تک لے آیا جہاں کھڑکی بند تھی۔ یہ کھڑکی بند کیسے ہو گئی؟ وہ بندہ یہیں سے آیا تھا اور یہیں سے واپس بھی گیا تھا، پھر یہ کھڑکی بند کیسے ہو گئی؟ آیت کی آواز ڈر کے مارے کانپی تو شاہمیر نے آگے بڑھتے کھڑکی کھولی۔ یہ باہر سے بند ہوئی ہے، تم یہیں رکو، میں باہر دیکھتا ہوں۔ کھڑکی کو بند دیکھ کر شاہمیر کو بھی شک ہوا تو وہ صحن میں بھاگا جہاں آیت کی کھڑکی کھلتی تھی مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ کچھ دیر ڈھونڈنے کے بعد واپس آیا تو آیت بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی اور آئرہ اس سے کچھ سنا رہی تھی۔ تم نے ہی اسے بلایا ہوگا ورنہ اس وقت کوئی مرد کسی لڑکی کے کمرے میں جانے کی جرأت نہیں کرتا۔ سچ سچ بتاؤ کون تھا وہ آیت کو مزید اذیت دے رہی تھی۔ جب شاہمیر نے اندر داخل ہوتے آیت کا ہاتھ تھامے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جو کوئی بھی تھا میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا اور تم اب اس کمرے میں نہیں رہو گی، میں تمہارا کمرہ چینج کرواتا ہوں۔ آئرہ کی باتوں کو نظر انداز کرتے اس نے آیت کو تسلی دی۔ تمہاری آنکھوں پر تو عشق کی پٹی بن گئی ہے شاہمیر، لیکن مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس سب میں آیت کی مرضی شامل تھی، ورنہ کوئی آدمی گیٹ پھلانگ کر اندر کیسے آ سکتا ہے؟ آئرہ نے شاہمیر کو بہکانے کی کوشش کی تو اس کی گردن میں گلٹی ابھری۔ مجھے آیت پر پورا یقین ہے، اس لیے تم ہمارے درمیان غلط فہمیاں ڈالنے کی کوشش مت کرو اور جا کر سکون سے سو جاؤ۔
اس نے کہا تو آئرہ ان دونوں پر ایک نظر ڈالتے باہر چلی گئی، جبکہ شاہمیر آیت کو صوفے پر بٹھاتے خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ میں کل ہی تمہیں رخصت کروا کر اپنے کمرے میں لے جاؤں گا، پریشان مت ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے شاہمیر نے اسے تھپ تھپایا۔ اس نے مجھے ہاتھ لگایا اور اس نے کہا کہ شاہمیر سے دور رہنا ورنہ میں اسے مار دوں گا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں تم سے طلاق لے لوں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شاہمیر، وہ بہت خطرناک آدمی تھا، اس کے ساتھ لپٹی وہ سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شاہمیر کے ماتھے پر بل پڑے، اس کی دھمکیاں ظاہر کر رہی ہیں کہ وہ تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر اسے معلوم نہیں کہ اس نے شاہمیر کی بیوی پر نظر ڈال کر کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اسے تو میں قبر تک پہنچا کے ہی رہوں گا، اور تم؟ شاہمیر نے اسے خود سے الگ کرتے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم میری بیوی ہو، تمہیں گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری حفاظت کے لیے یہاں موجود ہوں۔ چلو شاباش، رونا بند کرو اور سو جاؤ، میں یہاں ہی صوفے پر بیٹھا ہوں۔ شاہمیر نے اپنائیت سے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، مجھے نہیں سونا، تم میرے پاس رہو بس۔ اس نے شاہمیر کا ہاتھ پکڑا اور خوف سے کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، یہاں سر رکھ لو۔ اس نے اپنے کندھے کی طرف اشارہ کیا تو آیت نے اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ اس کا حلیہ یاد ہے؟ اس کے ہاتھ نرمی سے مسلتے شاہمیر نے پوچھا۔ اس نے نقاب کیا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں بھورے رنگ کی تھیں، بہت عجیب سی آنکھیں تھیں، مجھے اس کی آنکھوں سے ہی ڈر لگ رہا تھا، اور اس کے ہونٹ کھردرے تھے۔ بتاتے ہوئے آیت کی آنکھیں دوبارہ بھیگنے لگی تو شاہمیر نے غصے سے آنکھیں موندیں۔ مجھے معاف کر دو آیت، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں چھو کر چلا گیا، مگر فکر مت کرو، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ یہاں ٹچ کیا تھا اس نے؟ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے شاہمیر نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا تو شاہمیر نے نرمی سے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ تمہارے لمس سے مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی، مگر جب اس نے چھوا تو میری روح کانپ گئی۔ تم اسے مار دینا، مجھے اس سے نفرت ہو رہی ہے۔ وہ مزید رونے لگی۔ ہاں، میں اس سے مار دوں گا، تم بس سو جاؤ، اس نے کہا، مگر آیت اس کے کندھے پر سر رکھتے مسلسل اس آدمی کے بارے میں سوچتی رہی جس نے اس کی زندگی میں طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ صبح کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھ کھلی۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ اب تک شاہمیر کے کندھے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلنے پر وہ مسکرایا۔ گڈ مارننگ مسز، یقیناً آپ کی رات بہت اچھی گزری ہوگی، مگر مجھ بیچارے کا کندھا دکھ گیا، اس نے شرارت سے کہا تو آیت سیدھی ہوئی۔ تم ساری رات یہاں ہی بیٹھے رہے ہو؟ سوری، پتہ نہیں میری آنکھ کب لگ گئی۔ شرمندہ ہوتے اس نے معافی مانگی تو شاہمیر کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں تو پوری رات تمہارے خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا ہوں، بہت حسین ہو تم۔ شاہمیر نے آنکھ دبائی تو آیت نے گہرا سانس لیا۔ اتنی ٹینشن میں بھی تمہیں ایسی باتیں سوچ رہی ہیں، وہ افسردگی سے بولی۔ تو کیا کروں، تم اتنی پیاری ہو کہ میرا دل شرارتی ہو جاتا ہے، شاہمیر نے اس کی پریشانی ختم کرنے کے لیے مذاق سے کہا تو آیت نے میز کی دراز سے بسکٹ نکالتے اسے دیا۔ یہ کھا لو اور اب یہاں سے جاؤ، خواہ مخواہ میں تماشا بنے گا، اس نے کہا تو شاہمیر نے مظلومیت سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے جناب، چلا جاتا ہوں، ویسے رات کو تو مجھ سے چمٹ رہی تھی اور اب تم نے آنکھیں ماتھے پر سجا لیں، ویری بیڈ، وہ دکھ سے بولا تو آیت اس کے قریب آئی۔ کوئی آدمی میرے کمرے میں گھس آیا تھا اور اس نے دیدہ دلیری سے مجھے اتنی دھمکیاں دیں، میرا دماغ پھٹ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کون تھا اور کیا چاہتا تھا، مگر تم تو ایسے ری ایکٹ کر رہے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، آیت نے کہا تو شاہمیر نرمی سے مسکرایا۔ میں تمہاری طرح رو نہیں سکتا آیت، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ وہ شخص تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکے گا، اس لیے اب اس واقعے کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کرو، اور یہ بات کسی سہیلی یا باہر کے بندے کو مت بتانا، لوگ باتوں کو غلط رنگ دے کر لڑکیوں کو بدنام کر دیتے ہیں۔ شاہمیر نے اسے سمجھایا تو وہ سر ہلا گئی۔ ویری گڈ، چلو اب ناشتہ کرتے ہیں، وہ اسے ساتھ لیے باہر آ گیا، جہاں آئرہ اور اس کی امی تائی جان کے کان بھرنے میں مصروف تھیں۔ ہاں، مگر زاویار صبح ہی واپس چلا گیا تھا۔ رات کو اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں، اور ساری رات اس کے کمرے میں رہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں کہ اپنی حفاظت نہ کر سکے؟ تائی جان نے شاہمیر کو دیکھتے ہی ڈانٹ پلائی۔ یہ میری ذمہ داری ہے امی، اور جب آپ اتنی چیخو پکار سننے کے بعد بھی نہیں آئیں تو مجھے ہی اس کے پاس رہنا تھا نا۔
شامیر نے زندگی میں پہلی بار اپنی ماں سے تلخی سے بات کی تو وہ غم و غصے سے آیت کو گھورنے لگیں۔ یہ تو ہر وقت روتی پیٹتی رہتی ہے، تو مجھے کیا پتا تھا کہ رات کو کیا ہوا ہے، اور سچ کہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ سب آیت کی مرضی سے ہوا۔ کیوں آیت، کون تھا وہ اور تم اسے جانتی تھی یا نہیں؟ تائی نے نفرت سے پوچھا تو آیت کی آنکھوں میں نمی اتری۔ میں اسے نہیں جانتی تھی، اس نے مختصراً جواب دیا۔ تو شامیر نے اس کے کپ میں چائے ڈالی۔ ناشتہ کرو، اس نے اپنی ماں سے بحث کرنے کی بجائے آیت سے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اپنے کردار پر بار بار انگلی اٹھتے دیکھ کر اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہوا، تو وہ ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گئی۔ آپ سب لوگ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، اب اگر کسی نے میری بیوی پر تہمت لگائی تو میں کسی کا لحاظ نہیں رکھوں گا، اور اب اگر اس کی آنکھ میں آپ لوگوں کی وجہ سے آنسو آیا تو میں اسے یہاں سے لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ شامیر نے اب براہ راست ان کو دھمکی دی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ لڑکی تمہیں اپنی ماں سے بھی زیادہ عزیز ہے جو تم مجھے چھوڑنے پر تیار ہو گئے۔ تائی نے غصے سے لال ہوتے کہا تو شامیر بھی ناشتہ کیے بغیر اٹھا۔ جب آپ دوسروں کی باتوں میں آ کر میری بیوی پر تہمت لگا سکتی ہیں تو میں بھی آپ کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں، اور آج شام کو آپ خاندان والوں کو رخصتی کی دعوت دے دیں۔ میں اب آیت کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ آئرہ غصے سے تائی کو دیکھنے لگی۔ آپ نے سنا کہ شامیر نے کیا کہا؟ میں بتا رہی ہوں خالہ، اگر شامیر نے اس لڑکی کے ساتھ رخصتی کر لی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ وہ پیر پٹکتے گھر سے نکلی تو اس کی ماں بھی اس کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ اسے شامیر نے رات کے فنکشن کا بتا دیا تھا اور وہ خوش بھی تھی، اس لیے خوف کو بھگاتے وہ رخصتی کے لیے تیار ہونے لگی۔ سفید رنگ کا فراک پہنے وہ بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے میک اپ کر رہی تھی۔ جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا، وہ اٹھی اور دروازہ کھول دیا، مگر سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بھوری آنکھوں والا نقاب پوش تھا، جس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کرتے آیت پر گن تان لی۔ آیت کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ سب کے گھر میں ہوتے ہوئے سیدھا رستے سے اس کے کمرے میں آ سکتا ہے۔ تبھی وہ چیخنے لگی، مگر اس سے پہلے ہی اس شخص نے اس کی کنپٹی پر گن رکھی۔ خبردار جو منہ سے کوئی آواز نکالنے کی کوشش کی۔ تمہیں پیار سے سمجھایا تھا مگر تم نہیں سمجھی، اس لیے اب مجھے دوسرا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اس نے آیت کو دیوار سے لگایا تو اس کی جان لبوں پر آ گئی۔ مجھے جانے دو پلیز، میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا۔ وہ اس کی منت کرنے لگی، مگر اس شخص نے غصے سے اس کا منہ دبوچا۔ تمہارے ساتھ کچھ غلط کرنا ہوتا تو بہت پہلے کا کر چکا ہوتا، مگر مجھے صرف تم چاہیے ہو، اس لیے اس رخصتی سے انکار کر کے شامیر سے طلاق لے کر میرے پاس آ جاؤ، ورنہ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے اسے مار دوں گا۔ اس شخص نے دھمکی دی، جبکہ آیت مسلسل کانپتے ہوئے رو رہی تھی۔ بولو، طلاق لوگی اس سے یا نہیں؟ آیت کے انتہائی قریب آتے اس نے پوچھا تو آیت کا دل بند ہونے لگا۔ کون ہو تم اور یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ اس کی آواز گلے میں ہی اٹکی تو وہ شخص مسکراتے ہوئے اس سے دور ہوا اور اس کا دوپٹہ بیڈ سے اٹھاتے اس کا رخ اپنی طرف موڑا، پھر اس کی آنکھوں پر دوپٹہ باندھتے اس نے آیت کو دوبارہ دیوار سے لگایا۔ تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ میں کون ہوں؟ اس کے چہرے پر جھکتے اس نے آیت کو چھونا چاہا تو آیت اس کی سانسیں محسوس کرتے دائیں جانب کھسکی۔ نہیں میری جان، اب تم مجھے جان لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ دبوچے اس نے آیت کے چہرے پر اپنے کھردرے ہونٹ رکھے تو آیت نے روتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر وہ خود کو حرکت تک نہ دے سکی۔ میں تمہارا عکس ہوں آیت، اور تم پر صرف میرا حق ہے۔ یہ شامیر تمہارے قابل نہیں، تم مجھ سے طلاق لے لو تاکہ ہم ایک ہو سکیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ اس بار اس شخص نے نرمی سے کہا، مگر آیت خوف سے کانپتی روتی رہی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھٹکا تو اس آدمی نے اپنا نقاب درست کیا اور کھڑکی سے چھلانگ لگا کر صحن میں کود گیا۔ جبکہ آیت کو اس کے جانے کی تسلی ہوئی تو اس نے اپنی آنکھوں سے دوپٹہ اتارا اور ٹیشو سے اپنا چہرہ صاف کرتے دروازہ کھولا۔ سامنے شامیر تیار کھڑا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ یہ کاجل کیوں پھیلا ہوا ہے؟ تم رو رہی تھی آیت؟ شامیر نے فکر مندی سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، بس میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے نظریں چراتے کہا تو شامیر نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ آج ہماری رخصتی ہے اور میں نے اتنی مشکل سے امی کو راضی کیا ہے۔ شامیر محو حیرت تھا۔
مجھے تم سے طلاق چاہیے اور تم مجھ سے دور رہا کرو۔ اس نے نظریں ملائے بغیر کہا تو شہمیر نے اس کا بازو پکڑتے اس کا چہرہ تھاما۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنی ڈری ہوئی ہو؟ اسے آیت کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ دوبارہ آیا تھا۔ وہ بہت خطرناک ہے۔ تم پلیز مجھ سے دور رہو۔ مجھے طلاق دے دو پلیز، ورنہ وہ تمہیں مار دے گا شہمیر۔ وہ بے بسی سے کہتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کب آیا تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ شہمیر نے اپنا غصہ قابو کرتے پوچھا۔ ابھی جب تم نے دروازہ ناک کیا تب وہ کھڑکی سے بھاگ گیا۔ اس کے پاس گن بھی تھی اور وہ کہہ رہا تھا اگر میں نے تم سے طلاق نہ لی تو وہ تمہیں مار دے گا۔ آیت نے اسے ساری بات بتائی تو اس نے ٹیشو لیتے آیت کا چہرہ صاف کیا، پھر اسے کرسی پر بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھا۔ رونا بند کرو اور میک اپ ٹھیک کرو، میں نے پولیس میں رپورٹ کروائی ہے، وہ لوگ اسے ڈھونڈ لیں گے۔ اس نے تسلی دی تو آیت سر جھکا کر روتی رہی۔ وہ اتنا گھٹیا ہے، وہ میرا جسم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تم مجھے بچا لو شہمیر، ورنہ وہ مجھ پر حاوی ہو جائے گا۔ اس نے سسکتے ہوئے التجا کی تو شہمیر نے اس کا سر تھامتے اپنے سینے سے لگایا۔ میں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں، کاش میں تمہیں اکیلا نہ چھوڑتا، مگر فکر مت کرو، وہ آدمی گھر میں ہی ہوگا، کیونکہ میں نے اپنے بندے گھر کے چاروں طرف کھڑے کر دیے ہیں۔ تم بس یہ لپسٹک لگاؤ اور باہر چلو۔ خود ہی اس کے ہونٹوں پر لپسٹک لگاتے وہ اسے تھامے باہر لے آیا۔ ارے شہمیر، ابھی تو اس کا ہاتھ چھوڑ دو، تم نے تو بیوی کی غلامی کا ایوارڈ لینا ہے۔ آئرہ نے اسے دیکھتے ہی کہا تو وہ مسکرایا۔ بیوی کی غلامی کا کوئی ایوارڈ ہوتا تو میں اسے انتہائی فخر سے لیتا، لیکن دوسروں کے معاملے میں ٹانگ گھسانے کا ایوارڈ لیتے تو تمہیں یقیناً شرمندگی ہوگی۔ شہمیر نے اس کی عقل ٹھکانے لگائی تو زاویار اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا۔ آئرہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں امی بلا رہی ہیں، اس نے کہا تو شہمیر آیت کو ساتھ لے کر جانے لگا، مگر پھر اس کی نگاہ زاویار کے ہونٹوں پر پڑی جو کھردرے اور خشک تھے۔ لمحے بھر کے لیے شہمیر کو شک گزرا، مگر پھر اس کی سیاہ آنکھیں دیکھتے اس نے اپنا سر جھٹکا اور آیت کو لیے صحن میں آ گیا جہاں مہمان جمع ہو رہے تھے۔ شہمیر آیت کو سٹیج پر بٹھاتے خود مہمانوں سے ملنے لگا۔ آؤ شہمیر، ہم گروپ فوٹو لے لیں۔ اسے پیچھے سے آئرہ نے آواز دی تو آیت کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ ڈری سہمی بمشکل آنسو قابو کیے بیٹھی تھی۔ شہمیر اس کی حالت محسوس کر سکتا تھا، تبھی اس نے آہستگی سے آیت کا ہاتھ تھاما۔ میں پاس ہوں، اس نے آنکھوں میں اشارہ کرتے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تو آئرہ ان کے ہاتھ دیکھ کر اپنے دانت پیس کے رہ گئی۔ یہ مٹھائی کھاؤ نا شہمیر، تمہارے فیورٹ گلاب جامن بنوائے ہیں تمہاری امی نے۔ آئرہ نے اس کے سامنے مٹھائی کی پلیٹ رکھی تو شہمیر نے ایک گلاب جامن منہ میں ڈالا۔ تم رہنے دو، لپسٹک خراب ہو جائے گی، آئرہ نے آیت سے کہا اور پلیٹ اٹھا کر کچن میں رکھ آئی۔ اب وہ فوٹو شوٹ کرنے میں مصروف ہو گئے، مگر تھوڑی ہی دیر گزری کہ شہمیر کو چکر آنے لگے۔ اس نے اپنا سر تھاما مگر سارے مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس نے صوفے کا سہارا لینے کی کوشش کی مگر وہ اپنے حواس پر قابو نہ پا سکا اور صوفے پر گر گیا۔ اس کے بے ہوش ہونے سے پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ہر کوئی پریشان تھا اور آیت غم اور حیرت سے اسے جھنجھوڑنے لگی۔ آئرہ نے ایمبولینس کو فون کیا اور تائی جان کے ہمراہ شہمیر کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ آیت ہسپتال جانا چاہتی تھی مگر آئرہ نے اسے روک دیا۔ یا اللہ، پلیز شہمیر کو ٹھیک کر دیں، اسے کچھ نہ ہو، اس کی ساری تکلیفیں میرے حصے میں ڈال دیں، لیکن اسے بچا لیں۔ یا میرے اللہ، مجھ پہ رحم فرما، میرا شہمیر کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز اسے بچا لیں۔ وہ شہمیر کے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی شہمیر کی صحت یابی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس کے آنسو گالوں پر شبنم کے قطروں کی طرح چمک رہے تھے اور اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا، مگر جب دروازہ لاک ہونے کی آواز آئی تو اس نے دعا چھوڑتے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسی نقاب پوش آدمی کو سامنے دیکھ کر وہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ کون ہو تم اور کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میری خوشیوں کا قتل کرنے کیوں آ گئے ہو تم؟ تم نے ہی شہمیر کو نقصان پہنچایا ہے نا؟ تم نے ہی اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی ہے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ غصے سے شیرنی بنتے اس کی طرف بڑھی تو اس نے آیت کا بازو پکڑتے اس کا رخ دوسری طرف موڑا تو ایک دل خراش چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا کہ شہمیر سے طلاق لے لو، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ تو اب اس کے جنازے کی تیاری کرو، کیونکہ جو زہر میں نے مٹھائی میں ملایا ہے اس سے شہمیر کے مرنے کے 99% چانسز ہیں۔ تو مائی ڈیئر پرنسز، اب تم میری ہو اور بہت جلد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔
تب تک اپنی حفاظت کرنا۔ اس شخص نے آیت کے کان پر جھکتے ہمیشہ کی طرح سرگوشی کی تو آیت کا پورا وجود شل ہونے لگا۔ تم نے میرے شوہر کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی، اللہ تمہیں غارت کرے، تم کبھی خوش نہ رہو، اللہ کرے تم تڑپ تڑپ کر مرو۔ شاہ میر کی طبیعت کا سن کر اس کی جان ہتھیلی پر آئی تو اس کا ڈر ختم ہو گیا۔ وہ غصے سے اس شخص پر چلا رہی تھی جس نے اس کی ہنستی کھیلتی زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ تمہاری ان بد دعاؤں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ بہت جلد تم میرے قبضے میں ہوگی، اور شاید تم جانتی نہیں کہ اس وقت گھر میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس لیے اگر اپنی بھلائی چاہتی ہو تو چپ چاپ میری بات سنو۔ اس نے دھمکی آمیز لہجے میں آیت کو ڈرانا چاہا تو وہ اسے دھکے مارتے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس شخص نے آیت کو اپنے سامنے کیا تو اس نے ایک زوردار تھپڑ اس آدمی کے منہ پر مارا جس سے اس کا ماسک چہرے سے اتر گیا، اور آیت اسے دیکھ کر وہیں پتھر کی ہو گئی۔ اس شخص کا چہرہ دیکھ کر آیت کو اپنی آنکھوں پر شک ہوا، مگر وہ وہی تھا، عائرہ کا بڑا بھائی زاویار، جس نے آنکھوں میں لینس لگا کر اپنی آواز بھاری کر رکھی تھی، آیت کا کزن جسے وہ زاویار بھائی کہہ کر پکارتی تھی، تو اتنے دنوں سے وہ اسے ہراس کر رہا تھا۔ آیت کو یقین نہ آیا، وہ یکدم 2 قدم پیچھے ہٹی۔ زاویار بھائی؟ اس کے لب کپ کپائے اور پھر زاویار کی جسارتوں پر اسے جھرجھری سی آ گئی۔ بھائی تو مت کہو میری جان، اب جب حقیقت سامنے آ ہی گئی ہے تو آؤ دوریاں ختم کرتے ہیں۔ زاویار نے بے شرمی سے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو آیت نے اپنا آپ اس سے چھڑانے کی کوشش کی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں زاویار بھائی؟ میں آپ کی بہنوں کی طرح ہوں اور آپ یہ سب کرتے رہے؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بچپن سے ہم ساتھ کھیلے ہیں، ساتھ بڑے ہوئے ہیں، پھر آپ میرے بارے میں اتنا گھٹیا کب سے سوچنے لگ گئے؟ چھوڑیں مجھے ورنہ میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا گھٹیا حرکتیں کی۔ میں سمجھی کہ کوئی باہر کا خطرناک آدمی ہے، لیکن یہ تو آپ نکلے۔ مجھے آپ سے گھن آ رہی ہے زاویار بھائی۔ مسلسل اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرتے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے۔ مجھے تم ہمیشہ سے ہی اچھی لگتی تھی، لیکن بچپن میں بھی تم مجھے چھوڑ کر شاہ میر کے ساتھ کھیلنے لگ جاتی تھی، مجھے چھوڑ کر اسے اپنے اسکول کے قصے سناتی تھی، اور میں تمہاری توجہ کے لیے ترستا رہتا۔ پھر تم نے شاہ میر کی خاطر مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا۔ میں پورا دن لگا کر تمہارے لیے برتھ ڈے پلان کرتا تھا، اور تم شاہ میر کے معمولی سے دیے تحفے کی زیادہ تعریفیں کرتی۔ تمہیں ہر وقت وہی نظر آتا اور مجھے تم دیکھتی تک نہیں تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تمہارے لیے رشتہ بھجواؤں گا، مگر اس شاہ میر نے اس بار بھی مجھے ہرا دیا اور تم سے نکاح کر لیا۔ جس رات تم لوگوں کا نکاح تھا اسی رات میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہیں حاصل کر کے ہی رہوں گا اور شاہ میر کو تم سے الگ کر دوں گا، اور دیکھو آج میں نے اپنا انتقام پورا کر لیا۔ اب تم صرف میری ہو اور وہ شاہ میر وہاں تڑپتے ہوئے مرے گا۔ زاویار نے اپنے اندر کی نفرت باہر نکالی تو آیت نے اسے دھکا دیتے اپنا آپ اس سے چھڑوایا۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، اگر شاہ میر کو کچھ ہوا تو آپ بھی نہیں بچیں گے، آپ اتنے گر جائیں گے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جلن اور حسد نے آپ کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ آپ رشتوں کا تقدس بھی بھول گئے، مگر اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ میرے شاہ میر کو ضرور بچا لے گا اور آپ کو سزا ضرور ملے گی، اس نے رندی ہوئی آواز میں کہا تو زاویار خباثت سے ہنسا۔ تمہارا شاہ میر تو اب نہیں بچے گا میڈم، اور تم بہت جلد میرے ساتھ ہوگی، اس لیے اپنا منہ مت کھولنا، اور اگر کھول بھی لو تو کوئی تم پر یقین نہیں کرے گا۔ ایک یتیم مسکین لڑکی پر کون یقین کرے گا؟ بلکہ تمہاری ہی بدنامی ہوگی، اس لیے اگر تم خود کو پورے خاندان میں بدنام کرنا چاہتی ہو تو شوق سے میرا نام لینا، باقی تم خود سمجھدار ہو۔ وہ اس کا چہرہ نرمی سے چھوتے باہر نکلنے لگا تو آیت نے اسے روکا۔ کیا عائرہ بھی آپ کی اس حرکت کے بارے میں جانتی ہے؟ ہاں، وہ شاہ میر کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور میں تمہیں اس لیے، ہم نے مل کر تمہیں ڈرانے کا پلان بنایا تاکہ تم شاہ میر سے طلاق لے لو، لیکن تم بہت ڈھیٹ نکلیں، اس لیے مجھے شاہ میر کی مٹھائی میں زہر ملانا پڑا، مگر میں نے عائرہ کو زہر کا نہیں بتایا تھا، اسے صرف یہ کہا کہ بے ہوشی کی دوائی ہے، ورنہ وہ مجھے زہر نہ ملانے دیتی، اور ابھی وہ ہاسپٹل سے مجھے بار بار فون کر رہی ہے کہ تم نے زہر کیوں ملا دیا، مگر میں کیا کروں میری جان، میں اپنے اور تمہارے درمیان کسی دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ مکروہ انداز میں کہتے باہر نکل گیا جبکہ آیت بے دم ہو کر صوفے پر بیٹھی۔
اپنا ہاتھ سینے پہ رکھے وہ اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور آنسو تھے کہ رشتوں کا یہ بھیانک چہرہ دیکھ کر روانی سے بہنے لگے۔ پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور کمرے کا دروازہ بند کرتے باہر چلی گئی۔ رات کے اس پہر وہ انتہائی مشکل سے ہسپتال پہنچی۔ تائی جان اور عائرہ آپریشن تھیٹر کے سامنے بیٹھی تھیں۔ وہ ان دونوں پر ایک نگاہ ڈالتے آپریشن تھیٹر کے دروازے کے پاس آئی اور اندر جھانکا، مگر پردے کی وجہ سے اسے کچھ نظر نہ آیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری نحوست کی وجہ سے شاہمیر کا یہ حال ہو گیا۔ اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ عائرہ اٹھ کر اس کے پاس آتے دبی دبی سی چلائی تو آیت نے اپنے آنسو ضبط کیے۔ شاہمیر کی یہ حالت کس کی وجہ سے ہوئی ہے یہ تم بھی اچھی طرح سے جانتی ہو اور میں بھی، اس لیے میرا منہ مت کھلواؤ، ورنہ میں تم دونوں بہن بھائیوں کے کالے کرتوت سب کو بتا دوں گی، اور ایک بار شاہمیر کو ہوش میں آنے دو پھر وہ تم دونوں کو دیکھ لے گا۔ دل کی غیر ہوتی حالت کو قابو کرتے وہ مضبوط بنی تو عائرہ کے چہرے پر ایک ساتھ کئی سائے لہرائے۔ اسے یقین نہ آیا کہ آیت اس کے کھیل کے بارے میں جان چکی ہے۔ اچھا ہوا کہ تمہیں پتہ چل گیا، خیر تم اتنی بچی تو ہو نہیں کہ تمہیں یہ اندازہ نہ ہو کہ اگر تم نے منہ کھولا تو صرف تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ میں اور زاویار بھائی تو ویسے ہی سب کی آنکھوں کے تارے ہیں، تو کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے اپنا منہ بند رکھو، اور اگر زاویار بھائی تمہیں روز رات کو ہراس کر سکتے ہیں اور شاہمیر کی مٹھائی میں زہر ملا سکتے ہیں تو وہ تمہیں اوپر بھی پہنچا سکتے ہیں، اس لیے اپنی عزت اور جان کی حفاظت خود کرو۔ میرا خیال ہے تمہیں سمجھ تو آ ہی گئی ہوگی، نہیں؟ عائرہ نے اسے دھمکی دی تو وہ طنزیہ مسکرائی۔ بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے، ہمارے ساتھ جو کھیل تم لوگوں نے کھیلا ہے وہ مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا، مگر یاد رکھنا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وہ کہہ کر بینچ پر جا بیٹھی اور شاہمیر کے لیے دعائیں کرنے لگی، جبکہ تائی جان اسے ناگواری سے دیکھتی رہیں۔ صبح کی روشنی نے پورے شہر کو اپنی چادر میں لپیٹا تو ڈاکٹر نے انہیں شاہمیر کے ہوش میں آنے کی خبر دی۔ تائی جان نے شکر ادا کیا جبکہ عائرہ نے بھی سکھ کا سانس لیا، مگر آیت جو پوری رات نوافل پڑھتی رہی تھی دیوانہ وار شاہمیر کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے آپریشن تھیٹر سے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا اور اب وہ ہوش میں تھا اور ایک اٹینڈنٹ کو اس سے ملنے کی اجازت دے دی گئی۔ آیت نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا شاہمیر نے اس کی آہٹ پہچانتے دروازے کی جانب دیکھا۔ آئی ایم سوری شاہمیر، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ سسکیوں سے روتے ہوئے اس کے قریب آئی تو شاہمیر نے اس کے آنسوؤں پر تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، مگر ابھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ کس چیز کی معافی مانگ رہی ہو؟ اس نے نڈھال سی آواز میں پوچھا، مگر آیت کوئی جواب دینے کی بجائے اس کے پاس بیٹھی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ شاہمیر میری جان، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں زیادہ درد تو نہیں ہو رہا؟ باری باری اس کے چہرے کے نقوش کو چومتے وہ اپنے آنسوؤں سے شاہمیر کا چہرہ تر کر رہی تھی، جبکہ شاہمیر حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ آج سے پہلے اس نے آیت کو اتنا بے چین اور بے قرار کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو۔ نقاہت کی وجہ سے اس نے صرف اتنا ہی کہا تو آیت نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنی آنکھوں سے لگایا۔ تمہیں مجھ پر کتنا بھروسہ ہے شاہمیر؟ آیت نے اس کا ہاتھ تھامے آنسوؤں کے درمیان پوچھا تو شاہمیر نے سانس لیتے اپنی تکلیف کم کرنے کی کوشش کی۔ خود سے بھی زیادہ، ساری دنیا سے زیادہ، اس نے کہا تو آیت نے محبت سے اس کا ہاتھ چوما۔ تو اس بات پر یقین کر لو کہ یہ سب عائرہ اور زاویار بھائی کا کیا دھرا ہے۔ ان دونوں نے مل کر ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمہاری مٹھائی میں زہر زاویار بھائی نے ملایا تھا اور مجھے رات کو بھی وہی ڈراتے تھے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر شاہمیر کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ مجھے اس پر شک تھا مگر میں نے وہم سمجھ کر اسے جانے دیا۔ لیکن تمہیں یہ سب کیسے پتہ چلا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کہیں اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کی؟ شاہمیر نے فکرمندی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ آج رات وہ ہمارے کمرے میں آئے اور انہوں نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی تو ہاتھا پائی میں ان کا نقاب اتر گیا۔ وہ آنکھوں میں لینس لگاتے تھے اور آواز بھاری کر کے ایسے بولتے تھے کہ میں انہیں پہچان ہی نہیں پاتی تھی، اور انہوں نے مجھے خود بتایا کہ یہ سب انہوں نے حسد کی وجہ سے کیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے اور عائرہ تمہیں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب اتنے برے کیوں ہیں شاہمیر؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شاہمیر نے تکلیف سے آنکھیں موند لیں۔ تم فکر مت کرو، اب میں اسے بتاؤں گا کہ اس نے کس کی بیوی پر گندی نظر ڈالی ہے۔ تم ادھر میرے پاس بیٹھی رہو۔
بے ہمتی کی وجہ سے اس نے زیادہ بات کرنے کی بجائے آیت کو ساتھ رہنے کا کہا تو وہ بے آواز روتے ہوئے اسے دیکھے گئی۔ بہت درد ہو رہا ہے۔ اس سے شاہمیر کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ جسمانی تکلیف سے زیادہ دلی تکلیف ہے آیت۔ جن لوگوں پر بھروسہ ہو وہ دھوکہ دیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے آئرہ کو ہمیشہ بہت اہمیت دی اور زاویار کو بھائیوں کی طرح سمجھا، مگر انہوں نے میری پیٹھ پیچھے اتنا بڑا وار کیا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں اس رات تمہیں چھوڑ کر ان کے ساتھ لوڈو کھیلتا رہا۔ میں نے تمہیں بہت رلایا ہے نا؟ شاہمیر نے ندامت سے پوچھا تو آیت نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں تو جذباتی ہوں، تمہاری ذرا سی بے رخی پر رو پڑتی ہوں، مگر اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ تمہیں ایک بات بتاؤں، میں نے آئرہ کی ساری باتیں اپنے فون میں ریکارڈ کر لی ہیں۔ اب ہم سارے خاندان کو ان دونوں کی حقیقت بتا دیں گے، اس نے امید سے کہا تو شاہمیر نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ابھی ہمیں ایسا کچھ نہیں کرنا، تم اس بارے میں زیادہ مت سوچو، اب یہ معاملہ میں خود دیکھ لوں گا، شاہمیر نے کہا تو آیت نے سر ہلا دیا۔ مجھے آج سے پہلے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ تم میرے لیے اتنا ضروری ہو۔ جب تمہارا آپریشن ہو رہا تھا تو میری جان نکل رہی تھی، مجھے لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گی۔ تم نے مجھے بہت تڑپایا ہے اور مجھے آج یہ احساس ہوا کہ میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں، میرا سب کچھ تم ہو شاہمیر۔ وہ شدت جذبات سے بولی تو شاہمیر لاکھ پریشانی میں بھی مسکرا گیا۔ میں بھی تمہارے بغیر ادھورا ہوں۔ ہوش میں آتے ہی سب سے پہلے مجھے تمہارا خیال آیا، کیونکہ میرے علاوہ تمہارا کوئی نہیں ہے۔ لیکن آیت، تمہیں مضبوط ہونا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ خاندان میں کوئی تمہیں پسند نہیں کرتا، مگر تمہیں خود کو بہادر بنانا ہوگا۔ تم شاہمیر کی بیوی اور محبت ہو، تمہیں کانفیڈنٹ اور مضبوط ہونا ہوگا، شاہمیر نے کہا تو وہ مسکرائی۔ تمہارا ساتھ ہی تو مجھے مضبوط کرتا ہے، تم ساری زندگی ساتھ رہو گے تو میں مضبوط ہو جاؤں گی، اس نے محبت سے کہا تو شاہمیر نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں، جبکہ آیت اس کی بند آنکھیں دیکھتے اپنے آنسو روکنے کی کوشش میں ہلکان تھی۔ 3 دن وہ مسلسل شاہمیر کے ساتھ ہسپتال میں رہی۔ آئرہ اسی رات واپس چلی گئی، جبکہ تائی جان بھی طبیعت خرابی کی وجہ سے گھر چلی گئی تھیں، اور آیت اکیلی ان 3 دنوں میں شاہمیر کے ساتھ سائے کی طرح رہی۔ آج شاہمیر کو ڈسچارج کر دیا گیا تو وہ آیت کے ساتھ گھر آ گیا۔ اس کی طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ خاندان کے سبھی لوگ گھر میں جمع تھے، مگر شاہمیر کسی سے بات کرنے کی بجائے کمرے میں چلا گیا اور آیت کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر لیٹ گیا۔ آئرہ تم سے ملنا چاہتی ہے، آیت نے اسے بتاتے دروازہ بند کیا۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا، تم بھی کچھ دیر کے لیے سو جاؤ، 3 دن سے مسلسل جاگی ہوئی ہو، بیمار ہو جاؤ گی۔ شاہمیر نے اسے پکڑ کر اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا تو وہ تھکن زدہ آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم بہت اداس ہونا، اس کی داڑھی میں ہاتھ پھیرتے آیت نے اپنائیت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، بس دل ہر رشتے سے اچاٹ ہو گیا، شاہمیر نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑتے کہا تو آیت کی آنکھیں بھیگی۔ مجھ سے بھی؟ اس نے پوچھا تو شاہمیر مسکرایا۔ تم سے میرا دل اچاٹ ہو سکتا ہے کیا؟ تم تو میری روح میں بستی ہو آیت، تمہارے بغیر تو اب مجھے سانس لینا بھی مشکل لگتا ہے، مگر مجھے افسوس ہے میں تمہاری حفاظت نہیں کر پایا۔ شاہمیر جب سے ہوش میں آیا تھا اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب قسمت میں لکھا تھا، اس لیے خود کو قصوروار نہ سمجھو اور میری طرف دیکھو، میں تمہاری آیت ہوں۔ اس نے شاہمیر کو شرمندگی سے نکالنا چاہا تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، تم میری آیت ہو، میری آیت۔ اس نے جذباتیت سے آیت کا چہرہ تھاما اور اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے تو آیت نے سکون سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہاں بھی آیت نے اپنا گال آگے کیا تو شاہمیر نے مسکرا کر اس کے گال پر بوسہ دیا۔ آئی لو یو، آیت نے محبت کا اظہار کیا، مگر شاہمیر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ان کے کمرے کے باہر ایک شور اٹھا۔ کسی نے کمرے کا دروازہ زور سے بجایا تو آیت نے دروازہ کھولا۔ سامنے آئرہ اور باقی خاندان کے لوگ کھڑے تھے۔ سب سے آگے تائی جان تھی، جنہوں نے ایک زوردار تھپڑ آیت کے منہ پر مارا تو وہ اپنے قدموں پر لڑکھڑا گئی۔ شاہمیر اپنا درد بھلاتے فوراً کھڑا ہوا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں امی؟ آیت کو اپنے پیچھے چھپاتے وہ خود ان کے مقابل آیا تو انہوں نے آئرہ کا فون اس کی طرف بڑھایا۔ یہ دیکھو اپنی بیوی کے کرتوت، کس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہیں، پوچھو اس بد کردار عورت سے کہ آخر اس نے ہمیں دھوکہ کیوں دیا، تائی جان کہہ رہی تھی، جبکہ شاہمیر اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا جس میں وہ نقابپوش آدمی آیت پر جھکا تھا۔ شاہمیر نے غصے سے مٹھیاں بھینچی اور دور کھڑے زاویار کے پاس جاتے اسے گریبان سے پکڑا اور زوردار مکہ اس کے چہرے پر مارتے اسے دھکا دے کر نیچے گرایا۔ میں چاہتا تھا کہ پورے خاندان میں تیری بے عزتی نہ کراؤں،
اس لیے میں نے یہ بات چھپائے رکھی کہ تو کتنے عرصے سے میری پاک دامن بیوی کو ہراس کر رہا ہے۔ کتنا گھٹیا اور کمینہ ہے تو جو اتنا کچھ کرنے کے باوجود شرمندہ ہونے کی بجائے میری بیوی پر الزام لگا رہا ہے۔ شاہ میر اسے مارتے ہوئے غصے سے بول رہا تھا۔ میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو کی اصل میں حقیقت کیا ہے۔ یہ گھٹیا انسان میری بیوی کو کئی دنوں سے ڈرا دھمکا رہا تھا۔ ماسک پہن کر اور آواز بدل کر یہ میری بیوی کو ہراس کرتا تھا۔ اس نے آیت کو دھمکیاں دیں کہ وہ مجھ سے طلاق لے لے ورنہ یہ مجھے مار دے گا، اور جب آیت نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے مٹھائی میں زہر ملا دیا، اور اس پلان میں آئرہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ یقیناً آپ سب کو میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا، اس لیے میرے پاس ثبوت ہے۔ آیت، شاہ میر نے بلند آواز میں غصے سے کہتے آیت کو پکارا تو اس نے اپنا موبائل شاہ میر کی طرف بڑھایا۔ شاہ میر نے ریکارڈنگ چلاتے سب کے ہوش ٹھکانے لگائے۔ اچھا ہوا کہ تمہیں پتہ چل گیا۔ خیر تم اتنی بچی تو نہیں ہو کہ تمہیں یہ اندازہ نہ ہو کہ اگر تم نے منہ کھولا تو صرف تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ میں اور زاویار بھائی تو ویسے ہی سب کی آنکھوں کے تارے ہیں، تو کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا، اس لیے اپنا منہ بند رکھو، اور اگر زاویار بھائی تمہیں روز رات کو ہراس کر سکتے ہیں اور شاہ میر کی مٹھائی میں زہر ملا سکتے ہیں تو وہ تمہیں اوپر بھی پہنچا سکتے ہیں، اس لیے اپنی عزت اور جان کی حفاظت خود کرو۔ میرا خیال ہے تمہیں سمجھ تو آ ہی گئی ہوگی کہ نہیں؟ آئرہ کی آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی، جبکہ باقی سب کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ سب بے یقینی سے آئرہ اور زاویار کو دیکھ رہے تھے، اور آئرہ نظریں چرائے وہاں سے نکلنا چاہتی تھی مگر پولیس کے سائرن نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ تم نے پولیس بلا لی؟ اس نے مڑ کر شکایتی نظروں سے شاہ میر کو دیکھا۔ قتل کی کوشش کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے، اس نے کہا تو اتنے میں پولیس اندر آ گئی اور زاویار کے لاکھ روکنے کے باوجود ان دونوں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ سب خاندان والے حیرت سے سارا معاملہ دیکھ رہے تھے جب تائی جان شرمندگی سے آیت کے سامنے آئیں۔ مجھے معاف کر دو آیت، میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ زیادتی کی، ہمیشہ آئرہ کو تم پر فوقیت دے کر کہ وہ میری بہو بن جائے، مگر آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرے بیٹے کے قابل صرف تم ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، اگر تم مجھے سزا دینا چاہتی ہو تو ضرور دو، لیکن پلیز مجھے معاف کر دینا۔ انہوں نے آیت کے سامنے ہاتھ جوڑے تو آیت نے نرمی سے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ کوئی بات نہیں تائی جان، جو ہوا سو ہوا، آپ آئندہ مجھے عزت دینے کی کوشش کریے گا کیونکہ یتیم ہونے کے باوجود میں عزت ڈیزرو کرتی ہوں، اس نے کہا تو تائی جان نے اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ بہت حسین ہے یار، تم نے کہاں سے لی؟ آیت نے وہ سفید پائل ہاتھ میں پکڑتے پرجوشی سے پوچھا تو زاویار جو آج کئی دنوں بعد آفس گیا تھا گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ مارکیٹ سے۔ تمہیں پائل پسند ہے نا؟ یاد ہے بچپن میں موتیوں والی پائل پہن کر کیسے تم مجھے ڈراتی تھی؟ شاہ میر نے اسے کچھ یاد دلایا تو وہ بے اختیار ہنسی۔ تم نے اتنی پرانی باتیں بھی یاد کر کے رکھی ہیں، حد ہے شاہ میر۔ ویسے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے پائل واقعی بہت پسند ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور جھک کر پائل پہننے لگی تو شاہ میر نے نفی میں سر ہلاتے اس کا پاؤں اپنی ٹانگ پہ رکھا اور نرمی سے پائل اس کے پاؤں میں پہنانے لگا۔ آیت مسحور سی اس کے جھکے سر کو دیکھے گئی جو ہر روز اپنی محبت کی شدت سے اسے حیران کر دیتا تھا۔ تھینک یو سو مچ شاہ میر، یہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ سیدھا ہوا تو آیت نے نم آنکھوں سے کہا تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا تو آیت نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ وہ اس لیے مائی ڈیئر ہسبینڈ کیونکہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر تم نے کبھی مجھے اگنور کیا تو میں کیا کروں گی، اس نے شرارت سے کہتے آخر میں افسردگی سے کہا۔ میں تمہیں اگنور کیوں کروں گا؟ تم تو ایک لمحے کے لیے بھی میرے خیالوں سے نہیں جاتی۔ کبھی تم نے رات کو خالی آسمان کو دیکھا ہے جو چاند کے بغیر کتنا ادھورا اور نامکمل ہوتا ہے؟ میری مثال اس خالی تاریک آسمان کی طرح ہے اور تم اس پر چمکتے چاند کی طرح ہو جس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ شاہ میر نے محبت سے کہا تو آیت نے پرسکون ہوتے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ آئی ہیٹ یو، وہ مسکراتے ہوئے بولی تو شاہ میر نے اس کی ناک کھینچی۔ آئی لو یو ٹو مسز آیت شاہ میر، اس نے کہا اور دونوں کے کہے کمرے میں گونجنے لگے جبکہ کمرے کے در و دیوار خود پر عشق کی یہ داستان رقم کرتے سرشاری سے کھڑی تھیں کہ کئی رکاوٹیں طے کرنے کے بعد شاہ میر اور آیت کی محبت پایا تکمیل تک پہنچی تو دور سمندروں پر ان دونوں کے نام نقش ہونے لگے۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔
بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.